السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اہل سنت سلف صالحین کا کیا عقیدہ اور منہج ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کا موضوع بھی اسی سے متعلق ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کریں، صحابہ سے بغض رکھیں، ان سے برات کا اظہار بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے فضائل اور مناقب خوب بیان کریں کتابوں میں، منبروں سے، دروس اور محاضرات سے، اور اسی پر اکتفا کر لیں، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ایسے لوگوں سے لوگوں کو دور نہ کیا جائے جو صحابہ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور صحابہ سے تبرہ اور ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے نازیبا باتیں کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ڈرانا بھی اور بتانا بھی واجب اور ضروری ہے، یہ بھی دین کا ایک اہم اصول ہے، یہ بھی سلف صالحین کا ایک اہم اصول ہے، اور یہ اصول قرآن و سنت سے مستنبط ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں حق بیان کیا ہے، جہاں توحید بیان کی ہے، اللہ رب العالمین نے وہیں جو اہل باطل ہیں ان پر تردید کی ہے اور ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ جو شرک کرتے ہیں، جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، منافقین ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں تلقین کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے۔ یہ قرآن کا منہج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے کہ وہ لوگ جو اہل باطل ہیں یا گمراہ ہیں، اہل بدعت اور خرافات ہیں، ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ نہیں بتائیں گے، یہ تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بات ہے، صحابہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن جب تک نہ بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے تعلق سے برا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، جب تک لوگوں کو نہیں معلوم پڑے گا، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ صحابہ سے نفرت کرنا ان کا دین ہے اور ان کا ایمان ہے۔ ایسے بھی فرقے ہیں مسلمانوں میں جو صحابہ سے نفرت کرنے کو اور ان پر لعنت بھیجنے کو دین سمجھتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم صحابہ سے محبت کو دین سمجھتے ہیں، ایسے وہ لوگ صحابہ سے نفرت کرنے کو اپنا دین سمجھتے ہیں، ان کے اپنے دین میں ہے، یہ وہ دین میں نہیں ہے جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا، ان کے اپنے بنائے ہوئے دین میں ہیں۔ جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں، یہ صحابہ سے عداوت اور دشمنی کو دین سمجھتے ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، بلکہ آپ نے سنا اس سے پہلے کہ صحابہ کے قتل کرنے کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اس لیے جب خوارج وجود میں آئے تو حرورہ ایک جگہ چلے گئے وہ اور وہاں رہنے لگے، اس لیے ان کو حروری کہا جانے لگا، تو وہاں سے جو بھی مسلمان اور جو صحابہ گزرتے تھے ان کو قتل کرتے تھے وہ لوگ، کافروں کو چھوڑ دیتے تھے، اہل جو شرک ہیں، کفر ہیں، ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ان کو بڑے پیار محبت سے اس علاقے کو پار کراتے تھے، لیکن جو مسلمان ہوتے تھے، جو صحابہ ہوتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ جب ان کی دہشت اور ان کا یہ ظلم بڑھ گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا۔ نہروان سن 38 ہجری کے اندر جنگ پیش آئی تھی، جیسا کہ
سیرت صحابہ میں یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ تو یہ خوارج اور روافض ایک ایسی جماعت ہے جو صحابہ سے نفرت کرنے کو دین اور ایمان سمجھتے ہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں۔ اتنی حد درجہ ان کی دین سے دشمنی ہے اور صحابہ سے عداوت اور دشمنی۔ تو ایسے لوگوں کا بھی پردہ چاک ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے مسلمان ان حقائق کو نہیں سمجھتے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا مسیحا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا ہمدرد سمجھتے ہیں، ایسے ملک کو مسلمانوں کا مسیحا اور ہمدرد سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ ان کے عقائد کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، قرآن کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، دین کے تعلق سے۔ اگر وہ جان جائیں تو ایسے لوگوں سے نفرت کریں گے، لیکن اکثر لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں، اور اس طریقے سے ان کی عداوت کیا ہے دین اسلام اور صحابہ کے تعلق سے۔ تو آج کے درس میں یہی بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بتائی ہے کہ اہل جو سنت ہیں، جو سلف صالحین ہیں، وہ ان کا ایک منہج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یتبرؤون من طریقۃ الروافض الذین یبغضون الصحابۃ ویسبونہم، کہ اہل سنت یعنی جو سلف صالحین ہیں، صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے متبعین ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ روافض کے طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ روافض جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں گالیاں دیتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں گالیاں دیتے ہیں، یہ روافض کا طریقہ ہے، جنہیں عام زبانوں میں شیعہ کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ روافض ہیں، روافض معنی انکار کرنے والے۔ ان کو رافضہ کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے تھے جن کا نام تھا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کے پڑ پوتے تھے، ان کا نام تھا زید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے موحدین اور ان کے چاہنے والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے دادا کے وزیر تھے، دونوں مددگار تھے اور دین کے پہنچانے میں بڑی مدد کی۔ جب ان لوگوں نے ان کی بات سنی تو ان کی مجلس سے نکل گئے اور ابو بکر و عمر پر لعنت بھیجنے لگے، وہ لوگ تبرہ کرنے لگے۔ تو حضرت زید نے فرمایا رفضتمونی رفضتمونی، تم لوگوں نے میرا انکار کر دیا، میرا انکار کر دیا۔ رفض معنی ہوتا انکار کرنا۔ تو اصل رافضہ کہنے کی اصطلاح یہاں سے بنی، اور آج ان کو رافضہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے دین میں انکار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کا انکار ان کے ہاں پائیں گے، صحابہ کا انکار پائیں گے، صحابیات کا امہات المومنین کا انکار پائیں گے، ہماری جو کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کتابوں کا انکار پائیں گے۔ ایسے آپ دیکھیے جو سلف صالحین ہیں، ائمہ ہیں ہمارے، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ان کا انکار ان کے ہاں ملے گا۔ تو ان کی زندگی میں یا ان کے مذہب اور ان کے دین میں انکار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے رافضہ معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ اگر آپ ان کے عقائد جاننا چاہتے ہیں تو ان کی کتابیں پڑھیے۔ بہار الانوار مجلسی ان کے دین کا، میں کوئی بات کہتا ہوں تو نوٹ کر لیجیے، ان کے دین کا، ہمارے دین کا نہیں، ان کے دین کا ایک بڑا عالم گزرا ہے جس کا نام تھا مجلسی۔ اس نے کتاب لکھی بہار الانوار، کئی جلدوں میں ہے۔ ایسی بکواس کی ہے، صحابہ کو ایسی ایسی گالیاں دی ہیں اس شخص نے اس کتاب کے اندر، اور وہ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ دسیوں کتابیں انہوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے لکھی ہیں جن پر انہوں نے کلام کیا ہے، اور صحابہ کرام کو گالیاں دی ہیں، اور اس طریقے صحابہ کرام پر لعنت بھیجی اور ان سے تبرہ کرتے ہیں، اور یہ بات بہت معروف ہے۔ ان کے تعلق سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی، تو یہ کوئی ان پر الزام نہیں ہے۔ خمینی کی کتاب پڑھیے، خمینی نے اپنی کتاب کے اندر صحابہ کے تعلق سے کیا بدزبانی کی ہے، کس طریقے سے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ان کو زندیق کہا ہے۔ ابو بکر و عمر کو صنم قریش کے دو بت تھے، یہ ایسی باتیں ان خبیثوں نے لکھی اپنی کتابوں کے اندر۔ آج مسلمان ایسے عقیدے کے لوگوں کے بارے میں
کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسیحا ہے، مسلمانوں کا ہمدرد ہے۔ جو صحابہ کا ہمدرد نہ ہو، جو دین کا ہمدرد نہ ہو، وہ آپ کا ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا جی۔ تو ایسے لوگوں کے عقائد کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اردو زبان میں علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں شیعوں کے تعلق سے، الشیعہ و اہل البیت، الشیعہ و سنہ، اور اس طریقے بہت ساری کتابیں ان کی امام علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی اردو زبان میں بھی، عربی زبان کے اندر بھی بہت ساری کتابیں۔ تو یہ کتابیں آپ پڑھیں گے تب معلوم پڑے گا ان کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے ایک بہت برا عقیدہ ہے تقیہ، اور تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لینا۔ تقیہ مانے، تقیہ وقایا سے، وقایا مانے بچنا، بچا لینا، تو جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اس لیے اگر آپ ان کے بارے میں کہیں ان سے کہ آپ کا عقیدہ، تو انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، یہ کہہ دیں گے آپ سے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ۔ ان کا ہاں باقاعدہ تقیہ ایک بہت بڑا وصول ہے، بہت بڑا وصول ان کے ہاں تقیہ کے نام سے۔ جیسے ہمارے ہاں وصول ہے معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ ایسے ان کے دین میں تقیہ ایک بہت اہم اصول، بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ کہیں جگہ ایسے معاشرے میں ہو جہاں تمہاری اکثریت نہیں ہے اور تم اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے، تو تقیہ کر لو، یعنی جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لو، تقیہ کر لو آپ۔ یہ تقیہ ان کے ہاں باقاعدہ، آپ ان سے کہیں گے تو کہیں نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، آپ کی بات کا انکار کر دیں، اس لیے ان کو رافضہ کہا جاتا ہے، ہر بات کا انکار ان کے ہاں جی۔ ایسے ایسے برے برے ان کے عقائد ہیں کہ انسان یعنی یقین نہیں کرے گا کہ ایک مسلمان کیسے اتنے برے عقیدے رکھ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رافضیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کائنات میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو کہیں گے وہ لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملا، وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور یہی بات اگر آپ کسی دوسرے مذہب والے سے پوچھیں گے، آپ یہودیوں سے پوچھئے، نصارہ سے پوچھئے، آپ جو ہے سکھوں سے پوچھئے، آپ ہندوؤں سے پوچھئے کہ تمہارے دھرم کے مطابق سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو کیا کہیں گے؟ نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ یہودیوں سے پوچھئے، وہ کہیں گے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ سکھوں سے پوچھئے، ان کا جو سب سے بڑا گرو ہے جو ان کے زمانے میں تھا، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ان خبیثوں سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ دنیا میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، سب سے برے لوگ کون ہیں، تو کہیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا وہ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے خائن لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا۔ صحابہ کو دنیا کی سب سے بزدل اور دنیا کی سب سے خائن اور دنیا کی سب سے بدترین قوم یہ لوگ مانتے ہیں۔ خاص طور سے ابو بکر و عمر عثمان، صبح و شام ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں لوگ، اور آج پوری دنیا کے مسلمان انہی کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اب وہاں سے مہدی آئے گا، اب دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا، دنیا کے اندر سارا سب کچھ ہو جائے گا۔ اور خاص طور جماعت اسلامی کے لوگ، یہ نیم رافضی، میں حق بات کہتا ہوں، چاہے کوئی چڑھے، چاہے کوئی جو ہے بیٹھے یا نہ بیٹھے، حق بات کا اظہار کرنا یہ ہماری پہچان ہے۔ نیم رافضی، کوئی مرتا سب سے پہلے شہید کا لقب یہ لوگ دیتے ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے گلدستہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، جبکہ وہی رافضی، ابھی میں پاکستان کے ایک عالم کی تقریر سن رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی شیعہ کسی جماعت اسلامی والے کو ووٹ نہیں دیتا ہے، اور حقیقت ہے یہ۔ ہندوستان میں بھی دیکھیں جتنے بھی شیعہ ہیں سب کے سب بی جے پی کے اندر ہیں، سب بی جے پی کے اندر ہے، سارے شیعہ، ان کے بڑے بڑے لیڈر آپ دیکھیں گے، نیتا سب بی جے پی کے اندر ہیں، شہنواز، سکندر بخت اور بڑے بڑے لیڈر جو ان کے نیتا سب کے سب بی جے پی کے اندر ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی لکھنؤ سے، شیعوں کا گڑھ ہے لکھنؤ، وہاں سے پارلیمنٹ کا ممبری جیت کر کے آتا تھا وہ۔ ان کا ولا، ان کی دوستی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے لیے، اور یہ کوئی ان پر الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، جو ہندوستان کے رہنے والے ساری باتوں کو جانتے ہیں، ہمیشہ سے یہ چیز رہی ہے۔ اور آج بھی ایران جب بھی مسلمانوں کی بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ اسرائیل اور دیگر ملکوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ایک بہت اہم درس دیا ہے محمد بن رحمانی حفظہ اللہ نے، اس تعلق سے آپ درس سنیے کہ جب جب
اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ کبھی نہیں دیا، ہمیشہ ان لوگوں نے غیر مسلموں کا ساتھ دیا، کفار کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ ہمیں اور آپ کو ان سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، صحابہ کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا، خیانت کیا، حضرت علی کو جو ہے نہیں ملا، خلافت نہیں ملی، وہی حقدار تھے، ظلم کیا انہوں نے، اس طرح کے عقائد لوگ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی بھی مسلمان ملک کا ساتھ نہیں دیا، جتنے بھی ان کے پڑوسی آپ دیکھ لیجئے ان کا حال یہی ہے۔ یہ خالی ایک جو ہے لوگوں کے سامنے ایک ہڈی پھینک دی گئی ہے کہ انہی جگہوں پر حملے کر رہے ہیں جہاں کیا نام ہے امریکی اڈے ہیں فلاں، سب بیہودہ بات ہے، سب غلط بات ہی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی آذربائیجان ہے جہاں سے 60% تیل ان کا اسرائیل کے اندر آتا ہے، اس کے ٹھیک سامنے، لیکن آج تک وہاں پر ایک جو بندوق بھی نہیں داغا، ایک پھلجھڑی بھی وہاں نہیں پھینکا اس نے۔ 60% تیل ان کا اسرائیل میں آتا ہے، وہاں پر نہیں کچھ پھینکا اس نے۔ یہ سب بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ کتنے لوگ مرے ہوں گے آپ دیکھ لیجئے وہاں پر، آپ انہیں انگلیوں میں گر سکتے ہیں، لیکن کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں عربوں کو، کیونکہ ان کو عربوں سے چڑ ہے، عربوں سے ان کو بہت زیادہ چڑ ہے، کیونکہ عربوں ہی نے ان کی حکومت کو، جو فارسی حکومت تھی، اسے ختم کیا تھا، اس لیے عربوں سے ان کو بہت زیادہ عداوت اور دشمنی ہے۔ تو یہ صحابہ کے دشمن لوگ ہیں لوگ، روافض، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابہ کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا۔ ان کے یہاں اصل قرآن تو ان کا 12واں امام لے کر کے چھپا ہوا ہے، 12واں امام، اسی لیے وہ 14 شعبان کو شب برات مناتے ہیں، یہ 15 شعبان کو، 14 شعبان کو اپنے 12ویں امام کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، اور شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس قرآن کو نہیں مانتے، اصلی قرآن جو آپ کے پاس ہے مصحف فاطمہ، اس مصحف کو لے کر کے آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ یہ ان کے عقائد ہیں میرے بھائیوں، اور یہ معمولی چیزیں میں نے بیان کی، آپ پڑھیں گے ان کے تعلق سے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کوئی انسان نہیں رکھ سکتا۔ آپ دیکھیے سیریا میں قتل عام کیا، لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا، بچوں کس طرح انہوں نے قتل عام کیا۔ ابھی ایک مجرم پکڑا گیا ہے، دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ سب لوگ میڈیا کے اندر، جس نے کتنے زندہ 288 یا اس سے زیادہ مسلمانوں کو، اہل سنت کو زندہ جلا دیا اس نے، ٹائر میں بات کر کے پورے شام کی سڑکوں پر گھماتے تھے وہ لوگ، اجتماعی عصمت دری کرتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ کفار سے بدتر لوگ ہیں یہ لوگ۔ اور ایسے لوگوں کے عقیدہ رکھنے والے کو ہماری قوم اور ہمارے لوگ جو ہے مسلمانوں کا ہیرو اور بہادر اور کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کے سب سے ظلم کے لیے کبھی بقا نہیں ہوتا ہے، ظلم کے لیے دوام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں سے بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہی چیز ہو رہی ہے کہ سب ظالم مل کر کے آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام ظالموں کو ختم کر دیا دنیا سے۔ یہ سب ظالم لوگ ہیں، یہ آپ نے کبھی بھی انہوں نے جو ہے، آپ پوری تاریخ پر ڈالیے، کسی بھی غیر اسلامی ملک کو انہوں نے فتح نہیں کیا ہے۔ وہ سارے اسلامی ممالک جہاں اہل سنت والجماعت تھے، ان کو شیعہ میں کنورٹ کیا انہوں نے، رافضی بنایا، یہ سب کچھ کیا انہوں نے۔ ایران کے اندر 600 سال تک اہل سنت والجماعت تھے، انہی کی اکثریت تھی، وہاں پر کوئی چند تھے شیعہ، بعد میں وہاں پر سارے لوگوں کو شیعہ بنایا گیا زبردستی، اور جو ہے بندوق کے نوک پر ان کو زبردستی بنایا گیا اس طریقے سے۔ ورنہ وہاں پر 600 سال تک جب وہ فتح ہوا فارس، اس کے بعد سے لے کر کے 600 سال تک وہاں پر کوئی شیعہ اور رافضی نہیں تھا، یا چند لوگ تھے۔ لیکن جب وہاں پر رافضیت آئی، اسی لیے وہ لوگ عراق سے، شام سے، لبنان سے ذاکروں کو، اپنے اپنے علماء کو بلا کر کے سارے لوگوں کو شیعہ بنایا وہاں پر زبردستی، بندوق کی نوک پر، اور قتل کر دیا تھا، پھانسی دے دی جاتی تھی، ایک ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو پھانسی چڑھا دی جاتی تھی ایران کے اندر۔ یا تو شیعہ مذہب قبول کرو یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جو، بس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہمارے پاس۔ لوگوں نے مجبوری میں ان کے مذہب کو قبول کر لیا، جو نہیں قبول کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں پھانسی پر لگتا تھے، درختوں پر، اور اس طریقے سے پہاڑوں پر سے اور اونچی اونچی بلڈنگوں سے جا کر کے ان کو نیچے ڈھکیل دیتے تھے، مار دیتے تھے، خندق کھود کر کے ان کے اندر سارے لوگوں کو پھینک دیتے تھے، اور ان کو جو ہے خندق میں جلا دیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات۔
اس طریقے سے وہاں پر شیعت اور رافضیت آئی، ورنہ وہ بھی شیعہ اور رافضی نہیں تھے وہاں پر. جی ہاں. تو یہ کبھی بھی انہوں نے اسلامی کسی ملک کو نہیں فتح کیا. آپ دیکھیں عراق، ابھی وہاں شیعہ بہت زیادہ، انہی کا کنٹرول. کیا عراق کو انہوں نے فتح کیا؟ نہیں. اسلامی وہاں پر مطلب اہل سنت تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیے ابھی یمن میں لوگ کرنا چاہ رہے تھے، بحرین کے اندر کرنا چاہ رہے تھے. ہمیشہ سے انہوں نے تکلیفی، اور ہمیشہ سے انہوں نے ان کی پوری تاریخ یہی رہی ہے بس کہ ہمارا جو دین ہے اس دین کو پھیلانا، چاہے اس کے سامنے جو بھی رکاوٹیں آ جائیں ساری رکاوٹوں کو کھڑی کرنا، یہی ان کا دین ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا اصول ہے. اور آج مسلمان کتنے بیوقوف ہیں، جاہل قسم کے. خاص طور سے یہ میں بتایا جماعت اسلامی کے لوگ جو نیم رافضی ہیں، ان کی وجہ سے اور مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں اور اس طریقے سے جا کر کے ان کے گن گاتے ہیں، لیکن آج تک کبھی شیعہ نے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا ہے کسی بھی ملک کے اندر. نہیں دیتے ہیں لوگ، جہاں بھی آپ دیکھ ڈالیے وہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتی ہیں. لوگ اپنے آپ کو یعنی صلح کل میں، اور ہم بھی آپ کے بھائی ہیں اتحاد کے نام پر، اور اس طریقے سے کیا نام ہے کسی اور کے نام پر اس طرح کی باتیں کرتے. ایسے لوگوں سے پوچھے اگر تمہاری ماں کو کوئی زانیہ کہے کیا تم اپنے گھر اسے دعوت دو گے؟ کیا تم اسے اپنے گھر بلاؤ گے؟ حضرت عائشہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں. کیا عقیدہ ان خبیثوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے؟ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ ان سے تعلقات قائم کرتے جماعت اسلامی والے، اور جو ہے ان کو امام اور ان کو شہید اور اس طریقے سے ان کو بڑے بڑے اونچے اونچے القاب دیتے ہیں جو بھی جا کر کے وہاں مارا جاتا ہے. جی تو یہ ان کے عقائد جاننا ضروری ہے، ان سے برات کا اظہار کرنا یہ منہج سلف کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے کہ جو اہل شرک ہیں، اہل باطل ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان سے برات کا اظہار کرنا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا ہے. ان کے ہاں رافضیوں کے ہاں ایک اور بہت بڑا اصول ہے، وہ کیا ہے؟ لا ولاء لأہل البیت الا ببراءۃ من الصحابہ. ان کا یہ ہے اصول کہ اہل بیت سے محبت اسی صورت میں مانی جائے گی تب جب آپ تمام صحابہ سے برات کا اعلان کریں گے. یہ ان کا اصول ہے باقاعدہ. اس لیے وہ ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کو مانتے ہیں. ان کے ہاں چند صحابہ، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے اور ہر عالم نے بات لکھی ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں پر ان صحابہ کو آپ گر سکتے ہیں جن کو یہ لوگ مانتے ہیں کہ مسلمان باقی رہ گئے تھے. وہ کون ہیں؟ اہل بیت سے جن کا تعلق ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور اس طریقے سے یہی چند لوگ. باقی سب کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ نبی کی وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. رافضیوں کے عقیدہ باقاعدہ. تو کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت تمہاری اسی وقت مانی جائے گی جب تم تمام صحابہ سے برات کا اظہار کرو گے، تمام صحابہ سے بری ہونے کا اعلان کرو گے، تب ہم مانیں گے کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے. ان کا اصول ہے باقاعدہ یہ روافض کا، یہ ان کا بہت اہم اصول ہے. اس لیے ہماری محبت کو نہیں مانتے. ہمیں وہ لوگ نواصب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نواصب، یعنی اہل بیت کے دشمن ہم کو کہتے ہیں لوگ. یہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہم ہیں؟ ابھی آپ نے اہل بیت کے تعلق سے پڑھا نا، میں نے کتنی حدیثیں آپ کو سنائیں اہل بیت کے فضائل کے تعلق سے. اور میں نے کہا کہ اہل بیت کا دو حق ہے، ایک تو قرابت داری کا اور ایک دین اور ایمان کا. اتنا بڑا حق ہم ان کا مانتے ہیں اہل بیت کا. اور وہ جو اہل ایمان ہوئے اہل بیت میں سے ان کے لیے، لیکن وہ کہتے نہیں آپ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے ہو. اس لیے نہیں مانتے ہیں ان کے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے. وہ کہتے تمام صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگائیے، تمام صحابہ پر لعنت بھیجیے، تمام صحابہ سے تبرہ کیجیے، برات کیجیے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ، ان کا منہج ہے، یہ ان کا اصول ہے رافضیوں کا. تو ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. بتائیے حقیقت کیا؟ خاموش مت ہو جائیے، چپ مت ہو جائیے آپ کہ جہاں کوئی ایسی بحث چھڑ جائے آپ خاموش ہو جائیے. مت یہ گونگا شیطان مت بنیے. بتائیے وہاں پر حقیقت کیا ہے لوگوں کی. تاریخ بتائیے، ان کے عقائد بتائیے، رافضیوں کے دشمنان دین اور دشمنان صحابہ اور دشمنان کے بتائیے ان کے سامنے. خاموش مت ہو جائیے کہ آپ کا بزنس جو ہے مات پڑ جائے گا، آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، دین خراب ہو جائے چلے گا. ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں.
کتنے لوگ خاموش آدمی اسی لیے باتیں چلتی ہیں، جانے دو جانے دو. کیوں جانے دیں بھائی؟ یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ کیا آپ نماز میں رفع دین نہیں کریں گے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، آمین کہیں گے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ دین اور عقیدے کا معاملہ ہے. یہ بتانا ضروری ہے ہمارے لیے ان کے سامنے. اگر کوئی آدمی رافضی اس طریقے سے بات کرے یا نیم رافضی آ کر کے اس طریقے سے آپ کے سامنے بات کرے تو بتائیے اس کو حقیقت کیا ہے ان لوگوں کی. تو یہ ان سے بغض رکھنا یہ ہمارا دین ہے. یہ کیونکہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا ہمارا ان سے بغض ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو ان سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العالمین سے بغض رکھا. تو یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے دعوت رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی ان سے دعوت رکھیں گے. ان سے دعوت دین ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ صحابہ سے عداوت و دشمنی رکھتے ہیں. تو یہ صحابہ سے جو بغض رکھتے ہیں ان سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے اہل سنت کے لیے، اگر آپ صحیح عقیدے کے ہیں، صحیح منہج کے ہیں تو. اور اگر آپ کے ہاں بھی رافضیت آ گئی ہے تو آپ جو چاہے جو کیجئے، آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر آپ واقعی سلف صالحین کے عقیدے منہج پر ہیں تو ان پر رد کیجئے. ان کو بتائیے کہ آپ تمہارا کہنا غلط ہے، یہ تم حقائق کو نہیں سمجھتے، ان کے کیا عقیدے ہیں، ان کے کیا جو ہے عزائم ہیں، کیا غلط ان کے منصوبے ہیں رافضیوں کے، یہ بتانا ضروری ہے. اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ براہ راست سمجھ لیجئے دین سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ رب العالمین سے بغض کی دلیل ہے. یہ اللہ کے رسول پر اعتراض ہے. یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا، اور ہمارے نبی ان کی تربیت کی، انہیں دین کی تعلیم دی. ہمارے نبی کے تلامذہ تھے یہ صحابہ کرام. اور آپ جب ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے اپنے تلامذہ کو پہچاننے میں، اپنے تلامذہ کی تربیت میں ان کی تربیت نہیں کر سکے، اور وہ زندگی بھر نبی کو دھوکہ دیتے رہے. وہ سب ایمان والے نہیں تھے، سب خیانت کرنے والے تھے. ہمارے نبی سمجھ نہیں سکے ان کو، اور ہمارے نبی ان کی تعلیم و تربیت کی کوئی کچھ نہیں کر سکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی. تو براہ راست ہمارے نبی زد میں آتے ہیں. اس لیے صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے اور صحابہ جو نفرت رکھتا ہے گویا کہ اللہ کے رسول سے بھی نفرت رکھتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے نفرت رکھتا ہے گویا کہ وہ دین سے بھی نفرت رکھتا ہے، کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے. اس لیے امام محمد بن فرمایا کرتے تھے اگر کوئی آدمی صحابی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو یہ سمجھو کہ اس کا دین خطرے میں ہے. امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام جن کا قول معتبر مانا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ دین، یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے تو وہ زندیق لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، وہی لوگ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے. اور یہ لوگ جو دین کے راوی ہیں، جو دین کے گواہ ہیں، ان پر جرح کر کے، ان پر نقد کر کے دین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے ہم کو دین ملا ہے. جیسے آپ تک کوئی خبر پہنچتی ہے، خبر پہنچانے والا اگر ثابت ہو جائے کہ جھوٹا ہے تو خبر بھی جھوٹی ہو جائے گی. یہ دین ان کے ذریعے ہم تک آیا، صحابہ کے ذریعے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ سب جھوٹے لوگ تھے، خائن لوگ تھے، مکار لوگ تھے، بدتینت لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین بھی خراب ہے. ظاہر بات جو ایسے لوگوں دین آئے گا دین بھی خراب رہے گا. جو جھوٹا ہوگا تو اس کی خبر بھی جھوٹی ہوگی. اس لیے وہ صحابہ کرام پر وہ تان و تشنیع کرتے کیونکہ ان کا مقصد دین کو برباد کرنا ہے. اس لیے صحابہ کرام پر تان و تشنیع کرنا دین کو ملیا میٹ کرنے والی بات ہے. اور اللہ رب العالمین پر اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب کیا. جیسے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا انتخاب کیا کہ کون نبی بنے گا ساری انسانیت میں، ایسے ہی نبی کے زمانے میں پائے جانے والے تمام لوگوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو اس لیے صحابہ پر تان و تشنیع اللہ پر تان و تشنیع ہے، دین پر تان و تشنیع ہے، نبی پر تان و تشنیع ہے یہ، اور دین کو ملیا میٹ کر دینے والی بات ہے یہ. اور ابو زرع رازی 30ویں صدی کے بہت بڑے امام، انہوں نے کہا کہ زندیق جو ہوں گے وہ ایسا کریں گے، کیونکہ وہ براہ راست تو دین کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے جو دین کے گواہ ہیں ان دین کے گواہوں پر بری باتیں کہہ کر کے وہ دین کو ختم کر دینا چاہتے، دین کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ روافض جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان سے برات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آپ یقیناً صحیح منہج کے ہیں سلف صالحین کے تو برات کرنا ضروری ہے.
اگر برات نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عقیدے و منہج کے اندر جھول ہے۔ تو یہ صحابہ سے محبت کی دلیل ہے یہ کہ جو صحابہ سے نفرت کرے ہم اس سے برات کا اعلان کریں۔ یہ صحابہ کے حقوق میں چیز آتی ہے، صحابہ سے محبت کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور اس طریقے سے ان کے محاسن اور ان کے فضائل کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے۔ تو ایسے ہی صحابہ سے محبت کرنے میں چیز آتی ہے کہ جو روافض ہیں ان کے طریقے سے ہم برات کا اعلان، برات جو ہے اعلانیہ طور پر برات کریں، ان سے بیزاری کا اعلان کریں جو صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت اور سلف صالحین کا طریقہ ہے یہ کہ وہ روافض کے طریقے سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ طریقۃ النواسب الذین یؤذون اہل البیت بقول او عمل، اور نواسب سے بھی کے طریقے سے بھی وہ برات کا اعلان کرتے ہیں جو اہل بیت کو قول سے اور عمل سے ایذا پہنچاتے ہیں۔ نواسب کن کو کہا جاتا ہے؟ نواسب ان لوگوں کہا جاتا ہے، اس کی دو اصطلاح ہے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ نواسب ان لوگوں کہا جاتا ہے جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں۔ اہل بیت سے، اللہ کے رسول کے جو خاندان کے لوگ تھے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان تمام لوگوں سے، عباس اور جعفر اور عقیل، یہ جو سب لوگ تھے جو اہل بیت کے اندر آتے ہیں، جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو نواسب کہا جاتا ہے۔ یہ اصل نواسب ہے یہ، اور یہ خوارج ہیں۔ خوارج جو جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، خوارج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت، یہ جو جب غزوہ صفین میں یہ بات آئی تھی، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کے درس میں کہ غزوہ صفین میں لوگ نکلے جب قرآن اوپر اٹھایا گیا اور یہ ہوا قرآن کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، تو یہ لوگ الگ ہو گئے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے لوگ الگ ہو گئے۔ خوارج مانے نکل جانا یا نکل جانے والے، تو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت سے نکل جانے والے کو خوارج کہا جانے لگا۔ اور خوارج وہ لوگ ہیں جو حکمرانوں کے خلاف بغاوت کریں، حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو ابھاریں، یا بڑے گناہوں کے ارتکاب کرنے والے کو ہمیشہ جہنمی قرار دیں کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے گا، جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یہ جو ان کے جو عقائد ہیں خوارج کے، تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام کا قتل کریں، اور جو اہل اوثان ہیں اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کو قتل نہ کریں، ایسے یہ خوارج کے علامات ہیں اور خوارج کی نشانیاں اور ان کے اوصاف ہیں یہ، اور جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ سب سے زیادہ جس جماعت کی نشانیاں حدیثوں کے اندر بیان ہوئی خوارج ہیں، کیونکہ خوارج جو جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری وقت میں ان لوگوں کا ظہور ہو گیا تھا۔ ذوالخویسہ نامی ایک شخص نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعتراض کیا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور آپ صحابہ میں تقسیم کر رہے تھے، تو اس نے کہا اے دل یا محمد فإنک لن تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا اے محمد تو عدل کر، کیونکہ تو عدل نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے نبی پر اس نے اعتراض کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے قرآن کی تلاوت کے سامنے اپنے قرآن کی تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن غلط معنی بیان کریں گے۔ اسی لیے غزوہ صفین، جنگ صفین میں انہوں نے ان الحکم للہ کہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس آیت کی غلط تفسیر کی اور کہا کہ آپ لوگوں نے جو آدمی کو حکم بنائے غلط کیا ہے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا، کسی آدمی کو حکم مت بنائیے۔ جاہل لوگ تھے یہ، بھئی اللہ کے فیصلے کو کون نافذ کرے گا؟ انسان ہی نافذ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اوپر سے اتر کر کے نہیں آئے گا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے۔ کسی پر جرم ثابت ہوتا ہے، قاضی سزا سناتا ہے، جلاد آ کر کے اس کو سزا دیتا ہے، تو حکم قرآن کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے والا کون ہوگا؟ انسان ہی ہوں گے نا۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے قرآن اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو حکم بنا لیا اور تم سب کافر ہو گئے۔ انہوں نے تمام لوگوں کو کافر کہہ دیا۔ تمہارے بھی نے جو فرمایا تھا نا کہ قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن کا معنی مطلب نہیں سمجھیں گے یہ لوگ، یا اس کا معنی مطلب غلط بیان کریں گے، اس لیے صرف قرآن مت پڑھیے، قرآن کا معنی مطلب بھی سمجھیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے 6 دن میں 7 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں،
لیکن ان کے بارے ان سے پوچھے قرآن کے بارے میں کوئی معنی مطلب نہیں بتا پائیں گے. قرآن کا پڑھنا جو ثواب کا باعث ہے، لیکن قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس کا معنی مطلب سمجھ کے پڑھیے تب ہدایت ملے گی. یہی چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا 2 بار 3 بار 5 بار، کتنی بار قرآن آپ نے پڑھا؟ ہاں اتنی بار ہم نے پڑھا قرآن. ارے معنی مطالب پر غور کبھی کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن اللہ رب العالمین نے ہدایت کے نازل کیا ہے، وہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، وہ صرف اجر کے لیے نہیں ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ہدایت سمجھ کے پڑھیے اس کو، اور اس کا معنی مطلب سمجھ کے پڑھیے، تب انسان کو ہدایت ملے گی. تو یہ قرآن بہت پڑھتے تھے لوگ، بہت پڑھتے تھے قرآن، ہمیشہ قرآن 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 قرآن. اور یہ صفت جماعت اسلامی کے اندر پائی جاتی ہے. سن لیجئے، ان کے ہاں قرآن کا درس، بس حدیث وغیرہ کا درس نہیں ہوتا ان کے یہاں. ایک آدمی ٹائی پہن کر کے، پینٹ شرٹ پہن کے آئے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا تفہیم القرآن سے. جس تفہیم القرآن میں جو ہے مودودی صاحب نے کیا نام ہے حدیثوں کا انکار کیا، اور اس طریقے سے قرآن کی غلط تفسیر کی، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کے مطابق علماء نے بیان کیا ساری چیزیں، اس کو لے کر کے سمجھا سب سے بڑی تفسیر وہی ہے. وہی تفسیر آئے گا، پڑھ کر کے سنا دے گا بس. جی ہاں، اور کچھ کہیے تو نہیں مانیں گے وہ لوگ. آج بھی چل رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز، روافظ کے تعلق سے اگر آپ ان کے عقیدے کو بیان کر کے دیں، فرقہ واریت مت پھیلائیے، ہے نا. اگر آپ بتائیے ان کے بھئی روافظ کا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو بہت سارے سہولیت کار اور بہت سارے نیم رافضی کیا کہتے ہیں، یہ وقت نہیں ہے ان کے عقیدے کو مت بیان کیجیے، یہ فرقہ واریت ہے. وہ صحابہ کو گالی دیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. حضرت عائشہ پہ الزام لگائے، فرقہ واریت نہیں ہے. قرآن کو محرم مانے، فرقہ واریت نہیں ہے. ان کو تو نہیں کہتے جا کر کے کہ فرقہ واریت کیوں پھیلا رہے ہو، اور حق بات بیان کریں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور ان کے برے عقائد کو بیان کریں، کہتے ہیں آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں گالیاں دیں صحابہ کو، لعنت بھیجے ابو بکر عمر پر، برداشت کر لو. کوئی آپ کے باپ پر گالی بھیج کرے، برداشت کرو گے؟ ایسے بے غیرت لوگوں سے ہی بات کہنی چاہیے. کوئی تمہارے باپ کو گالی دے، کوئی تمہارے باپ پر لعنت بھیجے، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بریانی کھاؤ گے جا کر کے؟ کیا ایسے لوگوں کی موت پر گلدستے پیش کرو گے، اس کو شہید کا لقب دو گے؟ یا ابو بکر عمر پر لعنتیں بھیجتے ہیں لوگ، اور تم جا کر کے ان کو دنیا کا شجاع بہادر سمجھتے ہو. فرقہ واریت سمجھتے ہیں عقیدے کو بیان کر کے. فرقہ واریت ہے تو ہم ہیں فرقہ وار، ہمیں قبول ہے اور ہم ہیں اعلان کہتے ہیں. یہ اگر حق کا اظہار کرنا فرقہ واریت ہے تو وہ باطل پھیلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حق پھیلائیں فرقہ واریت کر رہے ہیں آپ. بہت سارے اپنے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ فرقہ واریت کی باتیں مت کیجیے. اتحاد کا وقت ہے یہ. کون سا اتحاد؟ صحابہ کرام کی عزتوں اور حضرت عائشہ اور امہات المومنین کی عزتوں پر، ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے اتحاد کریں گے؟ ایسے اتحاد کو ٹھوکر مار دیں. اس اتحاد کی کوئی حقیقت بھی نہ، اس کا کوئی فائدہ ہے. یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے لوگ، پوری تاریخ ان کی رہی، کبھی بھی انہوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا، نہ مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو بات چل رہی تھی نواسب. نواسب کون ہے؟ اصل جو اہل بیت سے نفرت کریں. خوارج جتنے بھی ہیں سب کے سب نواسب ہیں. اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں لوگ. اہل بیت کو جو ہے وہ یعنی ان کے تعلق سے جو روافض عقیدہ رکھتے ہیں عام صحابہ کے تعلق سے، وہی عقیدہ جو نواسب ہیں خوارج وہ اہل بیت کے تعلق سے رکھتے ہیں. وہ سب کے سب کافر ہو گئے، وہ سب کے سب دین سے نکل گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان سے دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے نواسب. تو ایک تو نواسب یہ ہیں جو اصل معنی میں ہیں، اور ایک نواسب وہ ہیں جو تمام صحابہ سے برات کا اظہار کریں، وہ بھی نواسب ہیں. نواسب معنی ہوتے ہیں عداوت کرنا، عداوت کھڑی کرنا، یہ نواسب کا معنی ہے. تو جو صحابہ سے عداوت رکھتے وہ بھی نواسب ہیں. لہذا ہر خارجی ناصبی ہے اور ہر رافضی بھی ناصبی ہے، کیونکہ تمام رافضہ صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، اور خوارج بھی صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں. حضرت عثمان سے لے کر کے جو بھی صحابہ تھے سب سے عداوت رکھتے ہیں لوگ، خوارج بھی. اسے آپ دیکھیے خوارج اور روافض، عمان اور ایران، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ دوستی رہتی ہے، کیونکہ یہ یہاں کی حکومت عبادی خارجی ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ رافضی ہے. ہمیشہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. یہ پوری تاریخ رہی ہے ان کی. تو اس طریقے سے خوارج ان کو کہا جاتا ہے. یہ نواسب جو اہل بیت سے نفرت کریں، یہ خاص اصطلاح ہے. اور عام اصطلاح یہ ہے کہ جو بھی صحابہ سے نفرت رکھے گا اس کو نواسب کہا جائے گا. یہ روافظ ہمیں نواسب کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ نواسب ہو کیونکہ تمہیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے. وہ ہمیں نواسب کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ ہم تمام صحابہ سے محبت رکھنے والے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے بہت بڑی بات کہی ہے. اور ایسے ہی
نواسب کا ایک منہج یہ بھی ہے کہ اگر آل بیت سے آپ کو محبت ہے تو آپ رافضی ہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر لوگ برے برے عقیدے بناتے ہیں۔ رافضی کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو صحابہ سے نفرت کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، روافض کیا کہتے ہیں شیعہ کہ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت ہے حقیقت میں تو آپ کو تمام صحابہ سے برات کرنا پڑے گا، اگر صحابہ سے برات نہیں کرو گے تم ناصبی ہو۔ کون کہتے ہیں؟ روافض کہتے ہیں۔ جو خوارج ہیں، جو اہل بیت سے نفرت کرنے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ سے اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضی ہونے کی دلیل ہے، اگر اہل بیت سے محبت کرو گے تم رافضی ہو جاؤ گے۔ ان کا کہنا صحیح غلط ہے یہ؟ جی، خوارج کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا، کیونکہ نواسب کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ان کے یہاں نفرت ہے، تو کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت کی دلیل ہے، اس لیے خوارج ہمیں رافضی کہتے ہیں ہم لوگوں کو، کیونکہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ رافضی ہمیں ناصبی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ سے ہم نفرت نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ سے محبت کرنے والا ناصبی ہوتا ہے۔ اور یہ خوارج نواسب کیا کہتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضی ہونا ہے۔ کیا اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت کی دلیل ہے؟ یہ تو ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا دین ہے ہمارا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار نصیحت کی ہمارے اہل بیت کا خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ ہم خیال رکھتے ہیں تو کہتے ہیں اگر اہل بیت سے محبت تم رافضی ہو، کیونکہ جو شیعہ ہے نا وہ اہل بیت سے محبت ہی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ رافضی ہیں، لہٰذا تم بھی اگر اہل بیت سے محبت کرو گے تم بھی رافضی ہو جاؤ گے۔ اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل بیت سے، آل محمد سے محبت رکھنا یہ رافضیت ہے تو پوری دنیا والے انس اور جنات گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ کون کہتا ہے؟ امام شافعی، کہ اگر آل بیت سے، آل محبت سے محبت رکھنا رافضیت ہے تو انسان اور جنات سب گواہ ہو جاؤ پوری دنیا کے لوگوں کہ میں رافضی ہوں۔ وَإِنْ كَانَ نَسْبًا حُبَّ صحب محمد، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت کرنا یہ ناسبی ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ کون کہتے ہیں؟ روافض کہتے ہیں، ہے نا؟ جو روافض کہتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا اگر یہ ناسبیت ہے فلیشہد الثقلان انی ناصب، تو پوری دنیا والے گواہ ہو جاؤ کہ میں ناصبی ہوں، کیونکہ صحابہ سے محبت کرنا میرا ایمان ہے۔ تم جو نام دینا چاہو جو نام دو، یہ تو ہمیشہ سے اہل باطل کی پہچان رہی ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کا الگ ہی نام دیتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایسا نام دیں گے کہ دنیا والے ان سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ جیسے جو عقیدہ کا صحیح ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وہابی کہتے ہیں، ہے نا؟ وہابی، وہاب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ یہ نام کیوں نکالا گیا؟ اصل میں وہاب کے نام سے، عبدالوہاب بن رستم کے نام سے یہ خارجی آدمی پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا، کیونکہ یہ جماعت بہت بدنام تھی، تو ان لوگوں نے منسوب کر دیا کہ جو بھی توحید والے ہیں، سنت والے ہیں، اور جو قبر پرستی نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، مزاروں پہ نہیں جاتے، بدعقیدگی جن کے یہاں نہیں ہے، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر، ان کو وہابی کا نام دے دیا۔ جب محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور جب انہوں نے توحید اور سنت کی دعوت دینا شروع کیا تو ان تمام لوگوں نے، صوفیوں نے اور ان تمام لوگوں نے مل کر کے ایسے لوگوں کو وہابی کا لقب دے دیا۔ وہابی کس لیے دیا تھا؟ کیونکہ عبدالوہاب بن رستم نام کی مغرب کے اندر مرکو وغیرہ کے اندر ایک بہت پرانی جماعت تھی جو مسلمانوں کو قتل عام کرتی تھی، خوارج تھے وہ، اور مسلمانوں کو قتل کرتے تھے، اس لیے ان کا وہابی کہا جاتا تھا۔ وہی نام دے دیا ان کو، یہ بھی وہابی ہیں، تاکہ دنیا والے جانتے تھے کہ وہابی برے عقیدے کے لوگ ہیں، یہ بھی وہابی ہیں، اس لیے برا نام دے دیا ان کو، اس لیے وہابی کہتے ہیں ہم لوگوں کے لوگ۔ یہ اصل تاریخ ہے اس کی۔ ہم سے محبت میں نہیں کہتے کہ وہاب اللہ کا نام ہے، وہابی نہیں۔ عبدالوہاب کی طرف جو عبدالوہاب بن رستم نام کا ایک شخص پیدا ہوا تھا جو پکا خارجی تھا، سب کو کافر کہتا تھا، اور اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہابی نام کا ایک فرقہ پیدا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی غلط
جو ہے القاب، اہل سنت والجماعت کو برے القاب سے نوازتے ہیں لوگ ہمیشہ سے۔ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کو مانتے ہیں، اس کی غلط تعویل نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی مخلوقات سے تشبیہ نہیں دیتے۔ یہ ہے نا ہمارا منہج، اللہ کے نام و صفات۔ تم کو حشویہ کہتے ہیں، ہم کو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ، اس طرح کے نام دیتے ہیں اس طرح کے عقیدے رکھنے والوں کو۔ تو یہ لوگ جو ہیں ناصبی کن کو کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کو۔ جو صحابہ سے محبت رکھے وہ ناصبی ہے۔ اگر آپ کو اہل بیت سے محبت رکھنا تو صحابہ سے نفرت کرنا پڑے گا، روافض کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو واقعتاً محبت ہے صحابہ سے تو آپ کو آل محمد سے نفرت کرنا پڑے گا، ورنہ پھر آپ رافضی ہوگی۔ خوارج کہتے ہیں، نواسب کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باطل ہیں۔ ہم تمام صحابہ سے، آل بیت سے اور زیادہ، اور تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ انہیں ہم ایمان کی علامت اور معیار قرار دیتے ہیں، ان سے محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحابہ کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرما، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی رفاقت نصیب فرما۔ صحابہ کے لیے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ روافض اور نواسب دو لوگ ہیں، روافض جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، نواسب جو آل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ خاص معنی اور عام معنی بھی میں نے بیان کیا کہ روافض ہر وہ آدمی ہے جو، روافض کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دین سے انکار کر بیٹھے لوگ، اور نواسب جو تمام صحابہ سے محبت نہ کرے، ان سے عداوت رکھے، وہ سب کے سب نواسب ہیں۔ لہذا ہم آل بیت اور تمام صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے الزام سراسر باطل اور بے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رکھے، اور اس طریقے سے باطل اور بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حفاظ فرمائے، اہل توحید اہل سنت کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، مملکت سعودی عرب کی اللہ رب العالمین حفاظ فرمائے، اسلامی ملکوں کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو دشمنان ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ جو صحابہ سے دعوت رکھے اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا سے ہلاک و برباد کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غارت کرے جو صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔